تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاری کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے گھیر لیا اور ان لوگوں نے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے یہودیوں نے، تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسا کہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ہم مسلمانوں کے 3 عقیدے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ بھی اگر کوئی انکار کر دے گا تو مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے واسطے کے، صرف ماں کے واسطے سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے، وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہے، قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین پر تشریف لائیں گے امت محمدیہ کی کہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، اور وہ اسی امت محمدیہ شریعت محمدیہ کی تبلیغ کریں گے اور اسی کی طرف دعوت دیں گے لوگوں کو۔ اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جیو دھاری کو مرنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جیو دھاری ہیں، لہذا ان کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ دنیا میں آئیں گے، پھر اپنی طبعی موت یعنی جو ان کی زندگی ہوگی پوری کریں گے، اس کے بعد طبعی ان کو موت آئے گی، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو روضہ مقدسہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو چوتھی جگہ خالی ہے وہاں ان کو دفن کریں گے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو ان کے بعد جو ان کے حواری تھے، حواری کا مطلب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ حواری جو تھے یہ 12-13 کے قریب تھے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے، جو برحق تھی اس وقت اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن ایک شخص تھا یہودی جس کا نام تھا ساؤل، یہ نصرانیوں پر عیسائیوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی جس کو سازش کر لی، یہ اچانک اس نے عیسائیت قبول کر لی، یعنی تھا یہودی لیکن یہ عیسائی بن گیا، اور عیسائی بننے کے بعد اس نے ایک بات گڑھی کہ میں دمشق یعنی سیریا کا جو شہر ہے، میں دمشق راجدھانی ہے، میں دمشق جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک نور چمکتا ہوا دکھائی دیا اور مجھے آواز آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس آواز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اے ساؤل تو عیسائی ہے، تو ہم پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی اور میں نے طے کر لیا، مجھے اطمینان محسوس ہوا کہ عیسائیت کو قبول کر لینا چاہیے، لہذا میں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب اس نے جب یہ بات بتائی تو جو حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس بات کو۔ سب سے پہلے ایک شخص تھا جو بڑا حواری تھا، اس شخص نے اس کی تصدیق کی، اس کا نام تھا برناس۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اور جب اس نے تصدیق کر دی، بقیہ جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے معتبر آدمی ہے، لہذا جب یہ سچ کہہ رہے ہیں تو سچا ہی ہے معاملہ۔ اس کے بعد اس نے پھر عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ ساؤل جو تھا یہودی تھا منافق، اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، اور عیسائیت کی تبلیغ میں اس قدر لگ گیا کہ اس نے یہودیوں کو تو شامل کیا ہی، بعض یہودیوں کو عیسائیت کے اندر، اس کے علاوہ جو غیر یہودی تھے، یہودی نہیں تھے، ان کو بھی عیسائی بنا لیا اس نے۔ جب اس قدر اس کی محنت، زبردست خدمت اس نے کی عیسائیت کی، تو پھر اب عیسائی یہ جو بھی کہتا تھا عیسائی ہر بات اس کی مانتے تھے، اور اس نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ ہماری جب باتیں مانی جانے لگی اور ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں، لہذا اس نے اب وہ غلط چیزیں گڑھنی شروع کی اور عیسائیت کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ اس نے ایک عقیدہ گڑھا یہی ثالث ثلاثہ والا کہ 3 مل کر کے پھر ایک خدا بنا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا کہ ان کو پھانسی لگا دی گئی ہے، اس نے یہ عقیدہ گڑھا، اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ گڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کے گناہوں کو لے کر کے وہ پھانسی پر لٹک گئے ہیں، اور اب ہم عیسائیوں کو کچھ بگڑنے والا نہیں، دنیا میں چاہے جتنا کچھ بھی کرو لیکن کچھ کسی کا بگڑے گا نہیں۔ تو ان تمام باتوں کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا، فرمایا یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی مریم کے بیٹے مسیح ہی ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اور حضرت مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل
اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب کی نسل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل دی ہے، اور دلیل کیا دی ہے؟ دو دلیلوں سے اس کے عقیدے کی تردید کی ہے۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ میرا رب اور تمہارا رب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب اور مربوب الگ الگ چیز ہے، خالق اور مخلوق یعنی کریٹر اور کریچر، نرماتا اور پہاڑی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب انہوں نے خود الگ الگ کر دیا ہے، لہذا تم مخلوق کو خالق کا شریک کیوں بناتے ہو؟ یہ بات پہلے ہی واضح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک دلیل دی ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک مسیح ابن مریم، وہ کہتے ہیں کہ یہ مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ کہیں خالق مخلوق ایک ہوا کرتے ہیں، ظاہر سی بات الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو انہ من یشرک باللہ، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا کسی کو تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم یعنی جو کسی کی حق تلفی کرنے والا ہو، کسی کا حق مارنے والا ہو، کیونکہ معبود ہونا یہ اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور کی عبادت کرتا ہے، معبود بناتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اللہ کے حق کو طلب کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اور میدان محشر میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اب یہ فرقہ تھا ملکانیہ جس نے کہا تھا تین خدا، یعنی ایک مل کر کے، تینوں مل کر کے ایک خدا بنے۔ تو لقد کفر الذین قالوا، اور یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہ تین میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف ایک اللہ ہے بس۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، آگے فرمایا اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے اپنی ان باتوں سے، یہ بیکار کی باتوں سے باز اگر نہیں آتے فَلَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً دردناک عذاب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے اور ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ افلا یتوبون الی اللہ، پھر اللہ کی مہربانی دیکھیے، ان تمام چیزوں کے باوجود، ایسے ایسے الزامات کے باوجود اللہ کی نرمی دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں تو کیا یہ لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشواتے؟ واللہ غفور الرحیم، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اب یہ دوسری دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا جو ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسیح کون تھے؟ یہ ایک رسول ہی تو تھے، پیغمبر ہی تو تھے، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہوئے اور وہ بھی دنیا کے اندر آئے اور دنیا سے چلے گئے، لہذا وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک پیغمبر ہے، جیسے پہلے پیغمبر جو آئے وہ خدا نہیں تھے، ایسے یہ بھی خدا نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے وہ ایک رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، جیسے وہ خدا نہیں تھے ویسے یہ بھی خدا نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ولیہ تھی، اللہ والی تھی، وہ خدا نہیں تھی۔ اور ولیہ پہلے بھی ہوئی ہے، اللہ کی نیک بندیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، اب بھی موجود ہیں، آگے بھی آئیں گی، لیکن کوئی بھی اللہ کی ولی ہو تو وہ خدا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے۔ کانا یاکلان الطعام، بھی دوسری دلیل ہے، وہ یہ کہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ بھوک مٹانے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور جب یہ کھانے کے محتاج تھے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانا جب اندر جاتا ہے تو وہ گندگی بن جاتا ہے، حالانکہ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ گندگی سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ اس کے اندر کئی دلیلیں شامل ہیں، وہ یہ کہ جو کھانا کھاتا ہوگا، جو کھانے کا محتاج ہوگا، تو پھر وہ سانس لینے کے لیے ہوا کا بھی محتاج ہوگا،
پھر وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کا بھی محتاج ہوگا، پھر اس کو تھکن دور کرنے کے لیے نیند کی بھی ضرورت ہوگی، بدن چھپانے کے لیے کپڑے کی بھی ضرورت، یعنی آپ جوڑتے جائیے کتنی احتیاط، کتنا وہ محتاج ہے، ایک ایک چیز کا محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کسی چیز کے محتاج نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تو دونوں محتاج تھے، جو یہ محتاج تھے یہ بھی خدا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے ثابت کیا، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں اور آیات اور دلیلیں بیان فرما رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر غور کرو، پھر دیکھو کہ یہ کیسے پھرائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آگے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جو سب کے نفع اور سب کے نقصان کا مالک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور یہ حضرت مسیح اور حضرت مریم یہ خود کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے بذات خود، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ لہذا جب یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا کیوں تم آپ کہہ دیجئے، کیوں تم پرستش کرتے ہو، کیوں تم پوجا کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی، ما لا یملک، ایسے لوگوں کی، ایسی چیزوں کی جو تمہارے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں اور نہ کسی نفع اور فائدہ پہنچانے کے مالک ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تو وہ ہے سب کی دعائیں، سب کی پکار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں جانتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری بھی کرتے ہیں۔ وہ السمیع العلیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ابھی جو واقعہ بتایا تھا، یہ ساؤل جو تھا، جس نے جو منافق تھا، جس نے یہ عیسائیت کا حلیہ بگاڑا تھا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے عیسائیوں اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھا دینا،